کوئی چاہے گا تو یہ توازن بھی ہوگا, کوئی چاہے گا کہ یا کسی کو یہ امید ہو یا امکان ہو کہ عمران خان صاحب جو ہم اپنی سردرمی کے موقف سے ہٹیں گے تو شاید وہ کوشش کرے. کیا ایسا ہے؟ نہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں, میں اسی بات کو بڑھاؤں گا آگے جو چودھری صاحب نے کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے ساتھ جو سیاسی وابستگی رکھنے والے مقام پر لوگ ہیں وہ نہیں ہیں. کوئی بھی جو موقف ہے جیل سے باہر آ کے دینے والا خاندان کا ایک فرد ہے. اس خاندان کے فرد کی سیاست یا سیاسی اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق تو ہے نہیں. اب وہ جو موقف دیا جاتا ہے, چلے انہوں نے تو دے دیا اور وہ موقف چل پڑا, اس موقف کے ساتھ تمام سیاسی لوگوں کی نفی ہو گئی. نہ کوئی ایم این اے کی حیثیت ہے, نہ اس پارٹی کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت ہے, نہ پریزیڈنٹ کی حیثیت ہے. اور ساتھ جو ٹویٹر جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ کس موقف کی تائید کرتا ہے. یہی چیز تو ہم 3.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ چاہے آپ کے اندر سینٹی پریویل کرتی بھی ہے اور آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں, پولیٹیکل پروگریسو لوگ جو ان کی پارٹی میں موجود ہیں, لیکن ان کی حیثیت نہیں ہے. آپ کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو بات کرتا ہے ہم اس کی بات کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ 3.5 سال سے سوائے گالم گلوچ, سوائے لان تان, سوائے ایکسٹریمزم, سوائے انسائٹ, سوائے پرووک کرنا, سوائے اس کے کہ نوجوانوں کو ایک ٹویٹ, میں نے ایک بڑی خطرناک ٹویٹ انہوں نے جب یہ اسلام آباد آ رہے تھے کی, جس کے اندر کہا گیا تھا کہ آج تمہارے مرنے کا دن ہے, آج تم مرو گے اور مارو گے. اعلانیہ لکھو انگریزی کے اندر, اور کہا ہوا ہے کہ جب تم مرو گے تو تمہارا جو اسٹیٹس ہے یہ آسمانوں میں بلند ہو جائے گا. اب اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو آپ کیا نام دیں گے؟ کون ابھی اس پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں 90 ان کو اور ان لوگوں کو جو فیصل چودھری صاحب جیسے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایک شخص کی تقلید میں, ناراضگی معاف اندھی تقلید میں, کیا آپ کی پارٹی کو تو اس نے ختم کر دیا, نہ آپ کو کسی اہمیت کا اس نے چھوڑا, کیونکہ اس کے ذہن میں پتہ کیا چیز ہے, وہ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, یہ ووٹ مجھے میری وجہ سے ملا ہے. فیصل صاحب بھی کہتے ہیں, پی ٹی آئی کے باقی لوگ جو آتے ہیں ہمارے شوز پہ وہ بھی کہتے ہیں, روکڑی صاحب, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, نون لیگ بھی کہتی ہے ہم سے بات کریں. اب تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے. جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے پہلے آپ کہتے تھے ریڈ لائن, اب دوسری طرف نے واضح سامنے کھلے بازار میں آ کے کہہ دیا ہے کہ بھائی ختم, ریڈ لائن, یہ سیاست نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انگیجمنٹ پہ, ڈز ہی بلیو ان دیٹ؟ ہم کہتے ہیں ناٹ ایٹ آل. وہ انگیجمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. اس کو جس نے بھی یہ ٹاسک دیا ہوا ہے, جہاں سے بھی ٹاسک آیا ہوا ہے, اور وہ جو ٹاسک کو اس کو ملٹی پلائی کرنے والے پھر وہ سوشل میڈیا ہے. پولیٹیکل لوگ تو ہیں ہی نہیں, وہ نہ انگیجمنٹ کی پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں محترم, نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں, ان چیزوں کو انسائٹ کرنے کے لیے اور مزید خراب کرنے کے لیے جو چیز نہیں ہونی چاہیے اور جو سرین ریاست کے خلاف جاتی ہے, فلانوں سے بات کرو, فلانوں سے بات کرو. آپ جب اس چیز کو ادھیڑیں گی تو پیچھے سرا وہیں سے نکلے گا کہ اس بربادی میں بھی ایک عرصہ پہلے دوران حکومت انہوں نے ہی وہ کام کیا ہوا ہے جس کو آج آپ بھگت رہے ہیں. وہاں بات کرو, یہاں بات کرو, افغانستان سے بات کرو, اور ان کے سارے بیانیوں کو انٹرسٹنگلی انڈینز کا جو میڈیا ہے, اور انڈینز میڈیا میں بھی وہ لوگ جو 100% را کے میڈیا ہے, جو اکاؤنٹس ہیں, وہ اسی طرح انڈورس کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے دو بیک گراؤنڈ ہیں نا, آپ کے بیک گراؤنڈ کا حوالہ دے رہی ہوں. ایک پی ٹی آئی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, ایک فوج آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جتنی بھی گفتگو اس پچھلے کچھ عرصے میں کرتے رہے ہیں اس کی منشا اور مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے. نہیں, کیا ایسا تھا؟ ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں. اور اگر نہیں, اور پھر وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو جن کے پاس اختیار ہے. یہ ہے ڈسیپشن, اور اس ڈسیپشن کی پالیٹکس کے اندر اس سے بڑا پلیئر پاکستان نے آج تک نہیں دیکھا. فیصل صاحب جائیں گے وہ کہے گا ایسے بات کر لو, جیسے باہر جائیں گے کہیں گے فیصل نو چھوڑو, جو یہ بات تم کر رہے ہو اس کو کرو. وہ اسی ایجنڈا پر ہے. اب تو ہم کنونسڈ ہیں, اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو 3.5 سال پہلے کہا کہ یہ ایجنڈا ہے یا پرسنالٹی ہی 100% ایجنڈا. روکڑی صاحب, اگر ایک لمحے کے لیے اس تھیسس کو لیا جائے کہ آج بھی پولیٹیکلی عمران خان صاحب سب سے زیادہ مقبول ہیں, تو کیا مقبول ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ہر جھوٹا سچا الزام کسی پہ بھی لگا دیں؟ مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست میں جو آپ کے باقی کاؤنٹر پارٹس ہیں, باقی سیاسی جماعتیں, ان کو تسلیم نہ کریں, آپ کہیں کہ بس میں ہی ہوں. تو یہ مطلب
इसी पॉपुलिज्म की आड़ में तो ये सारा कुछ हुआ, यानी पॉपुलिस्ट बयानिए को लेकर हर वो हद क्रॉस की गई कि जो शायद कोई और आदमी अगर कहे भी या सोचे भी तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, नाराजगी मार। यानी इस पॉपुलिस्ट बयानिए को एंडोर्समेंट हो जाती है ना, पॉपुलिस्ट बयानिया। आप कहें सुबह, उसने कहना है, लोगों ने पॉपुलिस्ट बयानिए में सुबह, उसी बात को कह रात है, लोगों ने कहना है रात है। अनफॉर्चुनेटली इस पॉपुलिस्ट मूवमेंट का पूरी दुनिया शिकार है, ये कुछ पाकिस्तान नहीं हुआ, और इसके हल तलाश कर रहे हैं कि इस दुनिया को जो तबाही की तरफ लेके गई है वो यही पॉपुलिस्ट है आइडियाज में। बात अब जो मैं उससे जोड़ता हूं जो फैसल साहब कह रहे थे और जो आप भी कर रही थी, इसमें कौन सा शक है कि इस पॉपुलिस्ट मूवमेंट के जो हेड हैं उसका सारे का सारा गुस्सा और उसकी सारी की सारी अप्रोच टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन थी एक चीज के ऊपर, कि आपके एक अदारे को, फौज को टारगेट किया जाए और उसको मिलाइन किया जाए और लोगों को इंसाइट किया कि उसके खिलाफ निकलो, उसके खिलाफ नो में करो, आग लगाओ, मरो, मारो, कब्जा करो, पार्लिमान पे जाओ। यानी एक आपको नजर आएगी एक ऐसी मूवमेंट जो रेडिकल साइड पे जाकर लोगों को उकसा कर आपके मुल्क पर हमला करा रही है, और एविडेंस मौजूद है तमाम। लेकिन तमाम चीजें ये बर्दाश्त क्यों हुई आज तक? यानी हमने हजम क्यों? पहले तो सियासी जमातों के खिलाफ थे ना उस वक्त, तो फिर वो जो एक इदारा कभी भी नहीं थी, कभी भी जब वो यहाँ पे धरना दे रहे थे उस वक्त तो एक इदारे इन्होंने कहा था ना कि आप आए। आप माने कि यकीन ना, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ये मूवमेंट उनकी चली जब तक वो गवर्नमेंट के अंदर थे। एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जलसा कर रहा है, नहीं मैं पुरानी बात कर, जी पुरानी में भी चली जाएंगी, लेकिन उसमें भी आज हमें जाके ये मालूम होता है कि बड़ी देर से ये जो थी ना साजिश, ये बनाई जा रही। क्या 2 स्टेप्स आपके ख्याल में हुकूमत ले? ये खुद अपने साथ सारा कुछ करेंगे, और मैं आपको बताऊं ये अपने आप को, इस पार्टी को बैन कराने की तरफ लेके जाएगा। ये अपने इन्हीं एमएनएज को कहेगा कि एक और भी ये कर सकता है कि इन तमाम को कह के तुम रिजाइन करो। केओस को बढ़ाना है इसने, और इस केओस को बढ़ाने में इस पॉपुलिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा जो इनको खून मिला है वो इंडिया से मिला है। चाहे वो केओस जी केओस, मकसद है कि केओस जारी रहे,